جو سب سے برننگ اور سلگتا وہ مسئلہ ہے وہ ہے اس وقت آزاد کشمیر کا. اور آزاد کشمیر کے مسئلے کے بارے میں ہمیں جتنا زیادہ سینسٹیو ہو جانا چاہیے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے اس کے بارے میں گزشتہ تقریباً 70 سال سے ہمارا یہ دعویٰ رہا ہے کہ ہم بہت پرامن پرسکون اور اپنے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے رکھتے رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک جمہوریت ہے, وہاں الیکشنز ہوتے ہیں, وہاں لوگ باقاعدہ منتخب حکومت آتی ہے, ان کی اپنی پارٹیاں ہیں, سارا کچھ ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں جو بھارت کا کشمیر ہے وہاں نہ الیکشنز اس طرح کے ہوتے ہیں, نہ پارٹیاں اس طرح کی ہوتی ہیں, نہ اس طرح کی حالات ہیں کہ جو چیزیں ہیں. ایک انڈیپینڈنس موومنٹ جو ہے وہاں چلتی چلی آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جتنے بھی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان سے محبت اور وفاداری کے حساب سے بہت شدید اپنے جذبات رکھتے ہیں. اور آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم پر جو اس وقت سوشل میڈیا میں جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھارت کے ایجنٹ ہیں. اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ گھٹیا الزام نہیں ہو سکتا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے طویل عرصے سے قربانیاں دی ہیں, ماریں کھائی ہیں, کیمپس یہاں چلتے تھے, لوگ وہاں جا کے ماریں کھاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں اس ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں. اگر میں ان مطالبات کو ایک ایک کر کے پڑھتا چلا جاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہا جائے کہ یہ مطالبہ کسی ایسے شخص کا ہے کہ جو پاکستان سے علیحدگی چاہتا ہے. یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص نے یہ مطالبات ڈرافٹ کیے ہیں جس کو باقاعدہ پاکستان کے اندر گورننس کا علم تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی صوبہ یا کوئی علاقہ جو ہے کتنے اچھے طریقے سے اس کو چلایا جا سکتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا صرف آہستہ آہستہ بتاتا جاتا ہوں, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے مطالبات جو ہیں ان میں سے کوئی بھی شاید ایسا نہیں ہے جس سے شاید کوئی اختلاف کر سکے. یہی وجہ ہے کہ اب وہاں پر جو صورتحال بنا دی گئی ہے, تقریباً 8 لوگ جو ہیں تو حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے شہید کر دیے ہیں اور 3 ان کے شہید ہو گئے ہیں. دونوں طرف مارے جانے والے شہید ہی ہوتے ہیں جو کہ بالکل بیچارے بے گناہ صورتحال کے اندر مارے جائیں. تو وہ جو کیفیت بن گئی ہے اس کیفیت کے اندر لاوا جو ہے اس سے پہلے جب تک نہ روکا جائے تو مسئلہ بن جائے. سب سے پہلی بات ان کا مطالبہ ہے حکمران اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم سابقہ موجودہ سمیت انتظامیہ مقننہ کی تمام مراعات کا خاتمہ کیا جائے. سابق ریٹائرڈ حکمران اشرافیہ ججز بیوروکریٹس کو, اب آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی آئی جی کے گھر چلے جائیں وہ ریٹائر ہو چکا ہوا ہے, 8 سال سے اس کے گھر میں ایک وہ چل رہا ہے, باہر گارڈ بھی کھڑے ہوئے ہیں, دوسری چیزیں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں تمام قرآن طبقے کو 1300 سی سی گاڑی کے استعمال تک محدود کیا جائے. حکمران اشرافیہ کے خاندانوں کے زیر استعمال سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں. سرکاری گاڑیوں کو فقط سرکاری امور کی انجام دہی تک محدود رکھا جائے. میں آپ سوچیں کہ آپ کو ادھر لاہور شہر میں آپ کو بلوچستان کی, کے پی کے کی, سندھ کی گاڑیاں آپ کو ملیں گی. کیا ہے, بیٹے نے لمز میں داخلہ لیا ہوا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میرا بیٹا جہاں فاس میں پڑھتا تھا ویگن میں آتا جاتا تھا, اور وہ کہتا تھا فلاں کے اس نے بیٹے نے تو وہ گاڑی جہاں چھوڑی ہوئی ہے تو فلاں, تو آپ کیسے ڈپٹی کمشنر کیا ہوئی گاڑی. میں نے کہا مسئلہ سارا یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو تم رزق حلال کھاؤ گے کل کو تم اسی. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نوکری ووکری تمہاری طرح کی نہیں کرنی, یہ بہت مشکل نوکری. اس کے بعد انہوں نے کہا وزراء کی تعداد کم کی جائے. اب یہ ان میں سے کون سا مطالبہ ہے جو انڈیا کا ہو سکتا ہے. دوسرا جو اہم ترین مطالبہ ہے جس کے اوپر ساری اس وقت پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہماری حکمران بھی جو ہے وہ اس وقت جذبز ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر کم از کم 10 نشستیں ایسی ہیں جو پنجاب میں ہیں, جو ان کے مہاجر یہاں پر آئے تھے تو وہ جناب آ کے آباد ہوئے ہیں اور ان کی انہوں نے نشستیں بنائی ہوئی ہیں. ایک کراچی کی ہے ایم کیو ایم کی, ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے اور گلگت بلتستان کے نشست. کرتے کیا ہیں, وہاں الیکشن ہو جاتے ہیں, وہ بیچارے ایک پارٹی کو ووٹ دے چکے ہوتے ہیں, یہ 10 نشستیں اس کی جولی میں جا کے ڈال دیتے ہیں اور وہ الیکشن ختم ہو جاتے ہیں. اگر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو نون لیگ کی بن جاتی ہے, نون لیگ کی ہے تو پیپل پارٹی کی بن جاتی ہے, دونوں کی نہیں ہے تو پی ٹی آئی کی بن جاتی ہے, پی ٹی آئی کی تو کسی اور. وہ کہتے ہیں یہ کم از کم آپ یہ تماش بھی نہیں ختم کریں.
یعنی جس وقت ایم کیو ایم نے کشمیر میں اپنا ممبر بنایا ہے، آپ خود سوچیں کوئی تعلق ہے الطاف حسین کا مظفر آباد میں یا کسی اور جگہ ان کا تھا؟ کیوں؟ اس کو وہ جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں کراچی کے، وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لو، مسکین لوگ ہیں، دودھ بیچتے ہیں اور چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، ہم ایم کیو ایم کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو ووٹ دینا جو ادھر الطاف بھائی کہے گا۔ اب جب واپس نیگوسیشن پہ وہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ختم۔ اب یہ تو بیسیکلی ٹیکنیک ہے، یہی تو دھاندلی کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہتے ہیں انہیں ریپرزنٹیشن، لیکن ووٹ نہیں دیں گے یہ وزیر اعظم کے لیے، مطلب آ جاؤ بیٹھ جاؤ لیکن ووٹ، آپ کی مفادات یہاں پر، کاروبار یہاں پر، کلچے آپ یہاں کے کھاتے ہیں، باقر خانی آپ یہاں کی کھاتے ہیں، سری پائے آپ یہاں کے کھاتے ہیں، ووٹ آپ کشمیر میں دیتے ہیں کیا آپ چیز؟ رہتے آپ نسبت روڈ میں ہیں، رہتے آپ گوال منڈی میں ہیں، کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں، کیونکہ آپ وہاں پر آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے رگوں میں کشمیری خون ہے، ہم مانتے ہیں کشمیری خون ہے، لیکن آپ اس کی جس صوبے کی، جس علاقے کی آپ سرد گرم کے شریک نہیں ہیں، دکھ میں شریک نہیں ہیں۔ 2005 میں زلزلہ آیا، آپ کے گھر تو نہیں اجڑے، گھر تو ان کے اجڑے۔ ایک تو سب سے اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا آزاد جموں کشمیر کے عوام کے لیے فری علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اب یہ انہوں نے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کارڈیالوجی کا شعبہ فعال کیا جائے۔ اب میں ایک پہلے دن سے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ 2 شعبے ایسے ہیں کہ جس میں میرا اور آصف زرداری کے بیٹے کا اور میرے بیٹے کا اور نواز شریف کے بیٹے کا اور عمران خان کے بیٹے کا اور چیف آف آرمی اسٹاف کے بیٹے کا ایک حق ہے برابر کا۔ میرے بیٹے کو کینسر ہے، نواز شریف کے بیٹے کو کینسر ہے، زرداری کے، عمران خان کے، آرمی چیف، ان کو ایک طرح کا علاج چاہیے۔ میں اگر بھوکا ہوں میں چنے کھا لوں گا، آپ گوشت کھا لیں گے۔ میں اگر ننگا ہوں میں جا کے لنڈے کے کپڑے لے لوں گا، آپ جا کے تو سوٹڈ بوٹڈ گزارا ہو جائے گا دونوں کا۔ لیکن 2 جگہوں پہ ضرورت، میرا بیٹا ذہین ہے تو میرے بیٹے کو بھی اسی کالج میں، اسکول میں داخلہ چاہیے جس اسکول میں زرداری کے بیٹے کو نواز۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہ 2 فیسلٹیز ہیں دنیا پوری میں، وہ کہتے ہیں باقی کسی فیسلٹیز کے اوپر دنیا کمپرومائز کر لیتی ہے، اس فیسلٹیز میں۔ اب اس میں اس کے بعد تیسرا ان کا مطالبہ ہے فری یکساں تعلیم، جو میں نے آپ سے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام، وہ کہتے ہیں اتنے عرصے سے یہ سارے کا سارا ہمارا چلا آ رہا ہے، ایک ایئرپورٹ آپ نے بنا سکے، جبکہ جدھر چاہتے ہیں آپ 11 آپ نے موٹر وے بنائے ہیں، ایک موٹر وے نہیں کشمیر کے اندر آپ نے بنایا۔ نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کو کوٹا۔ اس کے بعد آگے ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 KV کے اوپر کمرشل بجلی بلات، کمرشل بلات کے نوٹیفیکیشن پر رمضان کیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منگلا ڈیم وہ ہے جو کہ آزاد کشمیر کے میر پور کے علاقے کے اندر ہے، وہیں پر ان کی زمینیں بھی گئی تھیں، اس سے آپ گزشتہ تقریباً 50 سال سے بجلی دے رہے ہیں۔ اور بجلی کے بارے میں آپ کا بیسک پرنسپل یہ ہے، آپ دیکھیں نا KPK جو ہے اس کو رائلٹی بجلی کی ملتی ہے، حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیم ہوتا ہے یہ سارے لوگ صوبے مل کے بناتے ہیں، KPK اکیلے کا حق تو نہیں ہے، قرضہ بھی سارے مل کے اتارتے ہیں۔ چلو گیس تو ہو گیا وہاں سے نکل رہی ہے لیکن ٹھیک یہ۔ اس کے بعد ان کا اگلا ہے کہ آٹے کے متعلق بھی ان کا ہے مطالبات۔ اب یہ سارے کے سارے جو مطالبات، جب میں گنتا چلا جاؤں نا، تمام اضلاع میں گاربیج ٹریٹمنٹ پلانٹس تعمیر کیے جائیں، دوران تاریخ حکومت کی طرف مقدمات کا خاتمہ کیا جائے، 12 ہائیڈل پارٹ سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا جائے، آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈول بینک کا درجہ دیا جائے، جیسے ہمارے یہاں پنجاب بینک ہے یا سندھ بینک ہے، آزاد پتن شہید اظہر کے باقی تو چھوٹے چھوٹے مطالبات، محکمہ زراعت اور لائف اسٹاک کی اصلاح، یہ چھوٹے چھوٹے مطالبات۔ ہمارے ایڈمنسٹریشن کی ایک بڑی خرابی ہے کہ وہ کسی بھی طور پر سرنڈر کرنا نہیں سیکھتی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں اگر ہم نے آج ماننے شروع کر دیے تو کل کو دوسرا آ جائے گا تو وہ مانے۔ او بھائی پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ کیا یہ جائز مطالبات ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر جائز ہیں تو جو مطالبات کر رہا ہے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی صورتحال لے کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کے فیڈرل بجٹ کے اندر سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ نے پورے کا پورا سسٹم جو ہے آپ کا، اس نے میجورٹی آف دا رائلٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر سے آپ بجلی کی لے رہے ہیں، جس کو آپ ان کو پے نہیں کر رہے، مدتوں سے پے نہیں کرتے چلے آ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک پورے کا پورا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے اس کی بنیاد آزاد کشمیر ہے۔
اگر آزاد کشمیر نہ ہو تو آپ تو ڈیفینس بجٹ ہی کوئی نہیں، آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انڈیا میں صرف کشمیر میں موومنٹ اکیلے نہیں چلی، 13 اور جگہ بھی چل رہی ہے. ہم میزو کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ ہم ناگارام کے لیے کیوں نہیں، ناگالینڈ کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ ہم کسی اور کے لیے، کیونکہ بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور کشمیر ہمارا انفنٹ ایجنڈا ہے، اس لیے